بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹس۔ بیفور گوئنگ ٹو اسٹارٹ مائی ایوری ویڈیو، میں آپ سے ایک ضرور کویشچن پوچھتی ہوں اپنی پریویس ویڈیو سے ریلیٹڈ، تو وہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیے گا اور کامنٹ میں اس کا رپلائی ضرور دیجیے گا۔ عبد المطلب کی اولاد، تو عبد المطلب کی اولاد کا ٹاپک ہے، اس میں سے یہ کویشچن ہے۔ عبد المطلب کے 10 لڑکے تھے، بڑے لڑکے کا نام کیا تھا؟ آپ لوگ کمنٹ میں یہ بتائیے گا، اوکے۔ اب چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے نیو چیپٹر کو، جو کہ ہمارا 8واں چیپٹر ہے، اور اس ٹاپک کا نام ہے ابو طالب کی کفالت۔ اچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال یا کچھ زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے 110 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ یہاں تھوڑی مس پرنٹنگ ہے، لیکن یہ 100 سے پلس ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست بنے۔ چونکہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفیل مقرر کیا۔ واقدمی کا بیان ہے کہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 8ویں سال سے نبوت کے 10ویں سال تک، یعنی کہ 43 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور سرپرستی کا حق ادا کیا۔ ابو طالب ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں سینہ سپرد ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت رحم دلی کا برتاؤ کرتے تھے۔ ابن اساکر جلحہ بن عرفہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ مکرمہ آیا، اس وقت وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، لوگ سخت پریشان تھے۔ قریش ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ملک میں قحط پڑ گیا ہے اور بال بچے بھوک سے مر رہے ہیں، خدا کے لیے آئیے اور بارش کی دعا کیجیے۔ چنانچہ ابو طالب ایک چاند سے نوجوان کو لے کر نکلے، جیسے وہ ابھی سیاہ بادل کے حلقے سے برآمد ہوا ہو۔ اس کے ارد گرد اور لڑکے بھی تھے۔ خانہ کعبہ میں پہنچ کر ابو طالب نے اس نوجوان کی کمر دیوار کعبہ سے لگا دی اور بارش کی دعا کے لیے اپنی انگلی کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت آسمان صاف تھا اور کہیں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی دعا کا یہ نتیجہ ہوا کہ چاروں طرف سے بادل گھر آئے اور موسلادھار بارش ہونے لگی، میدانوں میں سیلاب آ گیا اور شہر اور جنگل سرسبز و شاداب ہو گئے۔ اسی کے متعلق ابو طالب نے اپنا مشہور شعر کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ روشن روح ہے، اس کے چہرے کے سبب بادل سے بارش کی دعا کی جاتی ہے، یتیموں کی جائے بنا اور بے کسوں کا سہارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی گود اور دادا بزرگوار حضرت عبد المطلب کی سرپرستی میں انتہائی پرامن اور پرسکون زندگی بسر کی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر عزم و کرم کا تاج رکھا جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے احسن طریق پر نشو و نما فرمائی۔ اب یہ ہمارا چیپٹر اینڈ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ چیپٹر ہے ایک راہب کی پیش گوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف سفر کیا۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ دیکھیں سیکوینس سے یہ بک چل رہی ہے، یہی مجھے بک کی اچھی بات لگتی ہے کہ انہوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تھی 4 سال، پھر وہ جو واقعہ ہوا وہ بتایا، تو اس طریقے سے 4 پھر 6 پھر 8 اس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں، پھر 12۔ تو یہ آپ توجہ سے سنیے گا اور پھر میں پوچھوں گی بیچ بیچ میں، کبھی بھی پوچھ سکتی ہوں کسی بھی ویڈیو میں کہ کس عمر میں کیا میں نے بیان کیا تھا ان کا، مطلب جو ان کی خصوصیات یا ان کی جو ریلیٹڈ جو بھی کویشچن ہے وہ میں پوچھوں گی۔ اچھا، بصرہ پہنچتے تو بہرہ راہب نے، جس کا نام جرجیس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ سب لوگوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ ابو طالب نے پوچھا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ بولا، جب تم گھاٹی سے نیچے اترے تو میں نے دیکھا کہ راستے میں سب درخت اور پتھر اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور یہ نبی کے بغیر کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ میں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو سیب کی طرح اس کے کندھے کی نرم ہڈی کے نیچے ابھری ہوئی ہے، اور اس کی صفات اور علامات ہم اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی پاتے ہیں۔
پھر اس نے ابو طالب سے کہا کہ ان کو واپس بھیج دیجیے، ایسا نہ ہو کہ یہود کی طرف سے ان کو کوئی ایذا پہنچے۔ یہ روایات بالتفصیل ابن ابی شیبہ نے ذکر کی ہے، اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کر رہا تھا۔ پھر دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کر ان کے غلام میسرہ کے ہمراہ ملک شام آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 یعنی کہ 25 برس تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تو نستورہ راہب نے کہا یہ نبی ہے، کیونکہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا آدمی کبھی نہیں بیٹھا۔ اس سفر میں میسرہ نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کرتے اور دھوپ سے بچاتے تھے۔ نیز ابو نعیم نے ذکر کیا ہے کہ جب یہ قافلہ دوپہر کے وقت مکہ مکرمہ واپس پہنچا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بالا خانے سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں اور 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سو گائز، چھوٹے چھوٹے جو 2 چیپٹر تھے ہمارے 8 اور 9 وہ ہمارے اینڈ پر ہو گئے ہیں، سارے دونوں کے دونوں میں آپ کو بتا چکی ہوں، ریڈ کر چکی ہوں۔ اب ہمارا جو نیکسٹ چیپٹر ہے اس کا نام ہے شادی خانہ آبادی۔ تو وہ کون سا ہے؟ وہ 10th چیپٹر ہے، وہ تھوڑا بڑا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی زوجہ مطہرات تھیں ان کے بارے میں اس کا ذکر ہے، تو پلیز توجہ سے سنیے گا۔ شاید میں وہی چیپٹر صرف کل کے لیے کرواؤں کیونکہ وہ تھوڑا زیادہ، مطلب اتنا زیادہ نہیں ایز کمپیئر ٹو پریویس اپنی جو میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اس سے یہ والا تھوڑا زیادہ بڑا ہے۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پلیز ضرور شیئر کیجیے گا، اور پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ کے طور پر آپ اس کو شیئر کریں۔ اور دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کسی کو محبت ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے ان کے سارے جو بھی ان سے ریلیٹڈ ان کے رشتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ہو، تو دیکھیں شروع میں رشتے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی ان سے ریلیٹڈ تھے، پھر اینڈ میں جو ہے بیچ میں بھی مڈ میں ان کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی آئیں گے۔ ابھی بیچ میں یہ بھی آ گیا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کا سینہ چاک کیا گیا تھا، اور جنہوں نے مجھے رپلائی کیا وہ انہوں نے آنسر صحیح بتایا تھا، میں آپ کو بتا دوں۔ اور یہ جو میں نے کویشچن پوچھا ہے تو پلیز آپ لوگ سب ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کیجیے گا۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔